ہاں جی، بڑا اچھا سوال ہے. 25 دسمبر جب بھی آتی ہے یہ سوال آتا ہے، اور اس پہ جو ہے نا ہمارے جو موم بتی مافیا ہے اور لبرل مافیا ہے وہ بڑا چی پی بھی کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے بھائی، جس کو تکلیف ہے وہ تکلیف کرتا رہے. واضح طور پر یہ بات پتہ ہے، موجود ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ، جائیں جا کر گوگل کریں، اٹھائیں، ڈکشنریز اٹھائیں اور لفظ کرسمس کا معنی اور مفہوم سمجھیں کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، میری کرسمس کا کیا مطلب. ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس پہ بڑا تفصیلی لیکچر موجود ہے اور سوال کا ہی جواب بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہے، اس بات کی مبارکباد دینا کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور ولادت بمانا کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ شرک عظیم اور کفر اکبر کا انسان اگر یہ بات زبان سے کہے تو وہ کافر خارج عن الملہ ہو جاتا ہے. کافر خارج عن الملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے تکاد السماوات والارض تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کس وجہ سے؟ اللہ کے غضب سے اللہ یہ سارا کچھ کر دے صرف اس بات پر کہ یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار ہے، اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اپنے لیے گالی تصور کرتے ہیں. میری کرسمس اللہ کو گالی دینا ہے. واقعتاً بالکل اس سے چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے بڑی ہو سکتی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگوں نے کفر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اور ان لوگوں نے بھی کفر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور انہوں نے بھی کفر اختیار کیا جو یہ کہتے ہیں جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ سب کافرانہ مشرکانہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرنا ہے، اور نعوذ باللہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دینا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس بات سے لازماً بچنا چاہیے. اب ہمارے بہت سارے ساتھی یہ بات کہتے ہیں اور ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی عید ہے، جب ہماری عید ہوتی ہے تو وہ ہمیں وش کرتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، عید گریٹنگز بھیجتے ہیں. اب ہم اگر ان کو نہیں بھیجیں گے تو وہ کیا محسوس کریں گے؟ وہ برا محسوس کریں گے، وہ فلاں کریں گے. بات یہ ہے ہماری عید یا خوشی ان کے کسی عقیدے سے متصادم ہے نہیں. تو ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہمیں گریٹنگز بھیجتے ہوئے یا عید مبارک کہتے ہوئے. وہ جس چیز کی خوشی منا رہے ہیں وہ ہمارے عقیدے سے متصادم ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس چیز کو آپ نہیں سمجھتے تو پھر عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا اختلاف کیا ہے؟ اگر اس بات پر ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، دونوں باتیں چل سکتی ہیں، تو پھر عیسائیوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ پھر قیصر روم کے ساتھ صحابہ اکرام کی جنگیں کس بات کی تھی؟ اور روم کیوں فتح ہوا تھا؟ بات یہی اختلاف. اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ چیز اسلام کی جڑ کاٹنے والی ہے، توحید کی جڑ کاٹنے والی ہے اور جہالت پر مبنی ہے. اچھا، اب رہ گئی بات یہ کہ اگر آپ ایسے معاشرے میں ہیں یا ایسے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں یا کئی کام کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، تو اگر ان کو آپ نہیں کہیں گے تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ بڑا ہی بہترین موقع ہے آپ کا ان کو تبلیغ کرنے کا، سمجھانے کا کہ بھائی آپ کی عید ہے لیکن یہ عید نہیں ہے، یہ آپ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ فلاں بات کی خوشی منا رہے ہیں. یہ ہمارے عقیدے سے متصادم بات ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. یہ عقیدہ دیکھیں، نجاشی کے دربار میں جب مسلمان پہلی ہجرت کر کے پہنچے
اور کفار کی طرف سے عمر گیا تھا جو بڑا ہی جو ہے نا بحث مباحثے میں بڑا تیز بندہ تھا، تو اس نے جو پوائنٹ نجاشی کے سامنے بیان کیے تھے اس میں وہ خود کہتا ہے کہ جس پوائنٹ پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا نا کہ یہ تو کام کرے گا ہی کرے گا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، چلو ہمارے باپ دادے کے دین کو تو نہیں مانتے، تمہارے باپ دادے کے دین کو بھی نہیں مانتے، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اس لیے تمہیں ضروری ہے کہ تم ان کو یہ بددین قسم کے لوگ ہیں، نہ ہمارے دین پہ نہ تمہارے دین پہ، واپس کرو ہی۔ اب جب یہ پوائنٹ انہوں نے وہاں بیان کیا تو واقعتاً ایک تھرتلی سی مچی، تو اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ بیان کیا، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عطا کیے، اور کس طرح وہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی طور پر پیدا ہوئے، اور کس طرح انہوں نے جو ہے وہ ماں کی گود میں جو ہے وہ ہم کلام ہوئے لوگوں کے ساتھ، یہ ساری آیات پڑھ کے سنائیں۔ یہ ایسے دلائل تھے کہ باوجود کہ عیسائی دربار ہے وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، مبہوت ہو گئے۔ تو یہ تو موقع ہے آپ کو دوسروں کو تبلیغ کرنے کا، بہترین موقع ہے، آپ اس موقع کو ضائع کر کے ان کی اس چیز کو مینوان تسلیم کر لیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم انتہا درجے کے ڈیفینسو ہو چکے ہیں، ہم بہت ڈرپوک ہو گئے ہر معاملے میں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمیں پتہ نہیں دہشت گرد بنا دیں گے، یہ ہمیں کہیں گے جی یہ ہماری بات ہمیں اچھا نہیں سمجھتے فلان۔ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتے؟ آپ ان کو انسان سمجھتے ہیں، سارا کچھ سمجھتے ہیں، لیکن عقیدہ عقیدہ ہے۔ اگر وہ اپنے باطل عقیدے پر ڈٹ سکتے ہیں تو آپ اپنے حق عقیدے پہ نہیں ڈٹ سکتے۔ وہ غلط بات کو پروموٹ کر سکتے ہیں تو آپ صحیح بات کو نہیں پروموٹ کر سکتے۔ یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں، اس قسم کا کوئی ایکسکیوز اختیار کر کے کرسمس کو وش نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے۔ اگر کسی نے جاہلانہ طور پر نہ جانتے ہوئے کیا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے جانتے مجھتے اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے باوجود وش کیا ہے تو کفر خارج عن الملہ ہے، اس کو تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری محفوظ فرمائے۔